الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک 18 سال کے لڑکے کا واقعہ سنانے والے ہیں جو شام کے وقت قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی اس لڑکے کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اسد نام کے ایک لڑکے کے ساتھ پیش آیا۔ اسد بھائی بتاتے ہیں کہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے جب میری عمر 18 سال کی تھی۔ گرمیوں کی چھٹی میں ہماری پھوپھی ہمارے گھر پر آ رہی تھی۔ میری امی کو جب ان کے آنے کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی سے ابو کے پاس دکان پر جاؤ اور ان سے کہو کہ گوشت اور پھل دلوا دیں۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تم قبرستان والے راستے سے جلدی پہنچ جاؤ گے، اور ہاں، اگر واپسی پر شام ہونے لگے تو قبرستان والے راستے سے نہ آنا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ شام ہونے پر قبرستان والے راستے سے مجھے ہمیشہ کیوں روکتی ہیں؟ تو امی کہنے لگی، ارے بیٹا، شام کے وقت یہ قبرستان آسیب زدہ ہوتا ہے، اس لیے خیر میں ابو کے پاس دکان پر جا رہا تھا تو قبرستان میں ذرا دیر کے لیے رک گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ آخر یہ آسیب کیا ہوتے ہیں جن کے ڈر سے امی ہمیشہ مجھے روکتی رہتی ہے۔ لیکن وہ قبرستان سنسان اور بالکل ویران تھا اور مجھے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد میں ابو جان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ ابو، پھوپھی آ رہی ہے، پھل اور گوشت وغیرہ دلوا دیں۔ ابو نے بات سنی تو فوراً ملازم کو پیسے دیتے ہوئے سامان کی لسٹ اس کے ہاتھ میں دی تھی۔ کافی دیر بعد ہمارا ملازم سامان لے کر آیا۔ ابو نے مجھے سودا دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، قبرستان والے راستے سے واپس مت جانا۔ تو میں نے پوچھا کہ ابو، قبرستان والے راستے سے کیا ہوگا؟ تو ابو کہنے لگے، بیٹا، تم کہیں ڈر نہ جاؤ اس لیے منع کرتا ہوں۔ اس قبرستان میں تھوڑا خطرہ ہے۔ ابو کے پاس اس وقت ان کے ایک قریبی دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو کی بات پر ان کے دوست ہنسنے لگے اور بولے کہ بھائی برخوردار، تمہارا شیر تو جوان ہے اور اس کا نام بھی شیروں والا ہے، بھلا اسے آسیب کیا کہیں گے؟ ابو نے ان سے کہا کہ یار، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اپنی طرف سے تو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ابو نے مجھے کہا کہ اسد بیٹا، جلدی گھر جاؤ۔ اس کے بعد میں گھر کی طرف چل دیا۔ جب میں دکان سے چلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج کیوں نہ اس چیز کا دیدار کر ہی لیا جائے جس کی وجہ سے امی مجھے قبرستان والے راستے سے آنے جانے کے لیے روکا کرتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں قبرستان کی طرف چل دیا۔ قبرستان والے راستے سے گھر پہنچنے میں 7 یا 8 منٹ لگتے تھے، جبکہ دوسرے راستے سے گھر پہنچنے میں تقریباً 20 منٹ لگ جاتے تھے۔ جب میں قبرستان والے راستے پر پہنچا تو ایک بار پھر اس کا جائزہ لینے لگا اور قبرستان میں کھڑا ہو گیا۔ ارد گرد غور سے دیکھا، چاروں طرف سناٹا تھا، پورا قبرستان سنسان تھا۔ میں زور سے ہنسا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ ابھی میں نے جانا ہی والا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بار پھر سے دیکھ لیا جائے، کیا پتا کچھ نظر ہی آ جائے۔ دوبارہ دیکھا مگر پہلے کی طرح سناٹا تھا، میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر امی کو بتاؤں گا کہ آج میں قبرستان والے راستے سے گیا بھی تھا اور واپس بھی آیا ہوں اور گوشت لے کر آیا ہوں۔ میں گھر پہنچا اور امی کو آواز دی کہ امی جان، آپ کدھر ہیں؟ امی کے جواب سے پتا چلا کہ وہ کچن میں ہیں۔ میں کچن میں گیا اور امی کو سودا دیتے ہوئے کہا کہ امی، میں اکیلا ہی قبرستان والے راستے سے آیا ہوں، آپ نے تو مجھے ہمیشہ الو بنایا ہے۔ یہ سن کر امی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ باقی باتیں بعد میں بتانا، پہلے گوشت لے کر آؤ۔ میں نے امی سے کہا کہ گوشت تو شاپر میں ہے۔ پھر میں شاپر چیک کرنے لگا۔ اسی دوران میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، مجھے بہت پسینہ آیا اور ایسا لگنے لگا کہ جیسے مجھے بہت تیز بخار ہو رہا ہو۔ پھر میں چارپائی پر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کسی بابا جی کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی کی گود میں اور پاؤں ابو کی گود میں تھے۔ پھوپھی ہاتھ میں تسبیح لیے تھی اور ان کے بچے میرے آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا اور میں امی سے پوچھنے لگا، امی مجھے آخر ہوا کیا ہے؟ ابھی میں امی سے بات ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں کمرے میں ابو کے دوست داخل ہوئے اور سب کو سلام کرتے ہوئے ابو سے کہنے لگے، بھائی ابھی اسد کا کیا حال ہے؟
ابو نے ان سے کہا بس بھائی ابھی ہوش آیا ہے۔ ایک اور شخص کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا آپ کو ہوش آیا کہ نہیں؟ بابا جی پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوش آ گیا ہے تو لڑکے کو لے کر حجرے میں آ جائیں۔ ابو اور ان کے دوست نے مجھے سہارا دیتے ہوئے جو بابا میرا علاج کر رہے تھے ان کے سامنے جا کر بٹھا دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں بڑا پریشان ہوا۔ تعویذ والے بابا نے اپنی جلالی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر پوچھا کیا آج کے بعد بھی تم کوئی ایسی حرکت کرو گے؟ میں ان کا سوال سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا کہ آخر یہ مجھ سے ایسا سوال کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں نے آخر ایسی کون سی غلطی کر دی ہے؟ میں تو خاموش رہا، لیکن ابو نے جواب دے دیا بابا سائیں اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بابا نے امی سے کہا کہ تعویذ کا ناگاہ کبھی مت کرنا، اب آپ لوگ جائیں اور کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا کڑا اپنے سیدھے ہاتھ میں ضرور ڈالنا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ابو نے بابا سے پوچھا بابا کیا کوئی وظیفہ مجھے بھی کرنا ہے؟ تو اس پر بابا مسکرا کر کہنے لگے کہ اگر تم وظیفہ مت کرو تو اچھی بات ہے، میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کرو، اب تم لوگ اپنے گھر جا سکتے ہو۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو میں نے امی سے کہا کہ امی یہ سب کیا چل رہا ہے، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ امی نے میرے سوال پر مجھ سے کہا بیٹا کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا امی یقین کریں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ امی نے کہا اچھا جس دن تمہاری پھوپھی آئی تھی اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا مجھے امی کچھ بھی یاد نہیں۔ امی نے کہا ارے بیٹا آج سے 2-3 دن پہلے تمہاری پھوپھی کا فون آیا تھا کہ میں آ رہی ہوں، اور پھر میں نے تمہیں تمہارے ابو کے پاس بھیجا تھا کہ سامان لا دو اور واپسی پر قبرستان والے راستے سے نہ آنا، لیکن تم نے تو میری ایک نہ مانی اور واپس قبرستان والے راستے سے آئے۔ تم قبرستان سے گوشت لے کر گزرے تو وہاں کسی خلائی مخلوق کا تم پر اثر ہو گیا اور اسی وجہ سے تم ڈر گئے تھے۔ میں نے امی سے کہا امی آپ یقین کریں مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ تو پھوپھی نے میری بات کاٹ کر کہا کہ تمہیں کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا کہ ہائے میرے بچے کو میری وجہ سے کیا ہو گیا، کاش میں نہ آتی تو یہ نہ ہوتا۔ اس پر امی بولی کہ آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں، بس اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ 2 دن تک میری پھوپھی ہمارے پاس رہ کر واپس چلی گئی۔ اب میرے باہر جانے پر مکمل طور پر پابندی لگ چکی تھی۔ امی ابو بہت محتاط رہنے لگے اور میں بڑا پریشان تھا کہ میرے گلے میں کالی ڈوری اور چمڑے میں تعویذ آخر کیوں ڈالا گیا۔ میرے ساتھ یہ سب پہلی بار ہو رہا تھا۔ خیر گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھی اور پھر جیسے ہی میرا کالج شروع ہوا تو امی نے ابو سے کہا کہ آپ اسد کو سائیکل دلوا دیں۔ پھر کیا تھا دوسرے ہی دن میری سائیکل آ گئی۔ اب تو موج لگ گئی۔ اب میرا کالج آنا جانا بھی شروع ہو گیا تھا اور میرا ذہن بھی بالکل فریش ہو چکا تھا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر ایک کتاب کی دکان پر گیا اور کتابیں دیکھنے لگ گیا۔ اسی دوران میں نے وہاں پڑھی ایک کتاب دیکھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ 40 دن میں عامل بنے۔ میں نے کہا بھائی وہ والی کتاب کتنے کی ہے؟ تو دکاندار نے کہا کہ یہ کتاب 20 روپے کی ہے۔ میں نے 20 روپے دے کر عامل بنانے والی کتاب خرید لی اور بیگ میں ڈال لی اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ گھر جا کر میں نے اپنے کمرے میں چھپ کر اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ 40 دن میں جن بھوت اور آسیب کو قابو میں کیسے کریں۔ اب میرے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی کہ جس کی وجہ سے میری گرمیوں کی چھٹیاں خراب ہوئی اس کو میں اپنے قابو میں کر لوں گا۔ اور اس کے بعد پھر کیا تھا، میں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ رات کو امی ابو کے سو جانے کے بعد میں تقریباً رات کو 1 بجے کے قریب اپنا عمل شروع کر دیتا۔ ابھی مجھے یہ عمل کرتے ہوئے 10 دن ہی گزرے تھے کہ عمل کے دوران میں نے بہت زیادہ گرمی محسوس کی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً کمرے سے باہر چلا جاؤں، لیکن کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عمل کے دوران اپنی جگہ بالکل بھی نہیں بدلنی ہے۔ جب مجھے بہت زیادہ گرمی لگنے لگی تو میرے کمرے میں امی داخل ہوئی اور مجھ سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ میں نے امی سے کہا کہ میں یہ تسبیح ختم کر کے آؤں گا۔ امی کو میری اس بات پر بہت غصہ آیا اور وہ ناراض ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری تسبیح ختم ہونے میں ابھی 4 دانے باقی تھے کہ امی کی آواز میرے کانوں میں پھر سے آئی
کہ بیٹا تمہارے کمرے میں ایک سانپ داخل ہو گیا ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میرے کمرے سے باہر آتے آتے میری تسبیح پوری ہو چکی تھی، لیکن میں نے باہر آ کر دیکھا تو باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے امی کو آواز دی تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئی اور کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا، کیا آپ میرے کمرے میں ابھی نہیں آئی تھی؟ تو امی نے کہا، بیٹا کیا تم ڈر گئے ہو؟ ان کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی۔ پھر مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو دوبارہ واپس اسی بابا کے آستانے پر دیکھا۔ میرا سر امی کی گود میں اور پاؤں ابو کی گود میں تھے۔ بابا جی کہہ رہے تھے کہ یہ تعویذ کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا، اگر گھر میں ہاتھ والی آٹا چکی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آٹا چکی کے اس تعویذ کو رکھ دینا۔ اور ابو نے بابا سے پوچھا، بابا جی کوئی چیز دوبارہ تو حملہ نہیں کرے گی؟ بابا نے جواب دیا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ پھر وہ مسکرا کر بولے، مجھے پتا تھا کہ تمہارا لڑکا ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا۔ اگر تمہارے لڑکے نے یہ بسم اللہ کا کڑھا پہنا ہوتا تو یہ یا تو پاگل ہو جاتا یا تم لوگوں کا اور کوئی بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بابا سے اجازت لے کر ہم لوگ وہاں سے آنے لگے۔ اب ہم لوگ وہاں سے نکل ہی رہے تھے کہ بابا نے ابو سے کہا کہ آپ یہ تعویذ کھول کر مت دیکھنا کہ وہ اس میں کیا ہے۔ بابا کی اس بات پر ابو نے فوراً میری طرف غور سے دیکھا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ پاک مجھے ہر مصیبت سے آزاد رکھنا۔ اس کے بعد میں نے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا کہ آبیل مجھے مار والی مثال کے جیسے آسیب والی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اسد کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم گھر آ گئے اور میں نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔